السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں اور اپنے بارے میں زندگی کے کچھ حالات بتا دیں۔ بھائی بات یہ ہے، میں بیسیکل شروع سے ایکٹر تھا، اور ایکٹنگ میں آپ نے کو کس نام سے اس شعبے میں جانا پہچانا جاتا ہے؟ ہم تو جانتے ہیں، لیکن ہم آپ کی زبانی ہمارے دیکھنے والوں سے سننا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی زبانی اپنا تعارف پہلے تھوڑا سا کروا دیں۔ تعارف یہ ہے کہ بچپن سے مجھے شوق تھا، تو میرے ایک ماموں ہوتے تھے، انتقال کر گئے، لائق اختر صاحب، لاہور میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ بے شمار انہوں نے فلمیں ڈائریکٹ کی، اور ان کی جو پاپولر پہلی فلم تھی سائقہ، پھر انہوں نے بہت فلمیں بنائی، خلیج بنائی، ملاقات بنائی، نورین بنائی، اشار بنائی، بے شمار فلمیں انہوں نے بنائیں۔ تو میں بچپن سے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں جاتا آتا تھا، دیکھتا تھا، تو وہاں سے مجھے شوق ہوا۔ تو میرے زمانے میں بہت لوگ جونیئر ہوتے تھے، عزیز تبسم صاحب ہوتے تھے، اور عزیز اختر صاحب ہوتے تھے، اور جاوید فاضل صاحب ہوتے تھے۔ تو یہ اسسٹنٹ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو میں بھی اسسٹ کرتا تھا لائق اختر صاحب کو، اور ایز اے اسسٹنٹ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ایکٹنگ کا تو مجھے شوق تھا، لیکن چونکہ میری ایج ایسی تھی تو مجھے کوئی کریکٹر اس میں ملا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں بیسیکل تو میرا تعلق کراچی سے ہے، تو میں کراچی میں اپنے بھائی کی شادی میں یہاں آیا، تو میرے والدین نے مجھے پکڑ کر، تو پھر میں یہاں پھنس گیا۔ لیکن چونکہ مجھے جنون کی حد تک شوق تھا اداکاری کا، تو پھر میں لاہور جاتا بھی رہا، آتا بھی رہا۔ لاہور سے میں نے ایز اے ایکٹر اپنی زندگی کا آغاز کیا، اسٹیج سے۔ اسٹیج پر میں یوں سمجھ لیں ایز اے کامیڈین میں نے نثار قادری، خالد سلیم موٹا کے ساتھ ڈراموں میں کام کیا، اور وہاں کے جو اس وقت کے سپر ڈائریکٹر تھے ان کے کام کو فالو کیا۔ پھر لاہور میں اصل میں دیکھتا تھا، کیونکہ میرے ماموں ایک ٹاپ ڈائریکٹر تھے، تو جو فلمیں لکھی جاتی تھیں میں ان کے پاس بھی جاتا تھا۔ جیسے علی سفتنا پاکی صاحب ہیں، نیاز احمد ہے، اور بہت اس وقت کے تھے بڑے بڑے رائٹر، ان کے پاس جانا آنا ہوتا تھا۔ اپنے ماموں کے حوالے سے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح اسکرین پلے لکھتے ہیں، کس طرح وہ شارٹ ڈویژن بناتے ہیں، کس طرح وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹیبل ورک کرتے ہیں، پیپر ورک کرتے ہیں۔ تو میں ان کو دیکھ کے سیکھتا تھا، تو مجھ میں بھی جستجو ہوئی، میں نے بھی کوشش کی، تو کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ لیکن مجھے موقع نہیں ملا ٹی وی ڈرامے ایز اے ڈائریکٹ کرنے کا، مجھے موقع نہیں ملا فلم ڈائریکٹ کرنے کا۔ ہاں، اسسٹنٹ میں فلموں میں رہا ہوں، میں نے کافی فلمیں اسسٹ کی ہیں، میرے ساتھ کے لوگ ٹاپ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، جو اسسٹنٹ تھے میرے ساتھ جونیئر تھے، لیکن چونکہ میرے ساتھ شادی بچوں کا مسئلہ تھا تو میں کراچی میں رک گیا، لیکن شوق میرا ختم نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے اس کو روزی روٹی بنا لیا۔ تو کراچی میں 71 میں نے خود پروڈیوس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کراچی میں لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، تو 70 میں تو نہیں جانتے تھے مجھے لوگ۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں جانتے، تو میں نے خود اپنا، اس وقت سستے کا زمانہ تھا، اپنا ڈرامہ ایز اے پروڈیوسر شروع کیا۔ تو جب میں پروڈیوسر بن کر آیا تو میں نے یہاں دیکھا لوگوں نے مجھے خوب دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز 10 روپے کی ہے وہ مجھ سے 50 روپے میں مجھ سے کرائی گئی۔ میں ظاہر ہے ایک جنون تھا، میں نے کہا یہ کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ ڈرامہ ہوا، اور مجھے کام بھی نہیں کرنے دیا، سیاستیں اتنی ہوئیں، ڈائریکشن بھی نہیں دینے دی۔ میں نے کہا چلو میں کم سے کم اس فیلڈ میں گھس کے
کچھ سمجھ سکوں، دور رہ کے تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں ایکٹنگ کا تو طریقہ کار ایک ہے. کافی کچھ سیکھ چکا ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، کچھ لٹانے کے بعد. تو اس زمانے میں اردو ڈرامے کم ہوتے ہی نہیں تھے. تو کوئی یونین انکم ٹیکس کی یونین والے کرتے تھے، کوئی برما شیل کی یونین والے کرتے تھے. کمرشل کام نہیں ہوتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ ایک ایک دن کا ڈرامہ شروع کیا، اپنا لکھا ہوا ڈرامہ شروع کیا. تو پہلے ہی ڈرامے میں ایز اے میں ڈائریکٹر تھا، رائٹر تھا، اور اس میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس قابل ہوں. لیکن میرے کو وہ ڈرامہ کر کے مجھ میں کانفیڈنس آیا، اور الحمدللہ 71 میں ڈائریکٹر رجسٹرڈ ہو گیا تھا اسٹیج کا. اور ایکٹنگ اس حد تک کرتا تھا کہ اگر دیکھا کہ آن دا اسپاٹ کسی آرٹسٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے گھریلو، یا خود بیمار ہو جائے، تو اس کا کریکٹر میں پھر خود کرتا تھا. اس لیے میرے لیے آسانی یہ تھی کہ وہ اسکرپٹ میں لکھتا تھا، ڈائریکشن میں دیتا تھا، ایکٹنگ کے جراثیم مجھ میں تھے، تو لہٰذا میں اس کریکٹر کو کرتا تھا. تو اس میں بھی مجھے داد ملتی تھی. جب اس میں مجھے داد ملتی تھی تو مجھ میں اور کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا. تو 3 بار الحمدللہ کراچی جیسے شہر میں 3 بار میری تاج پوشی ہوئی ہے، اور سونے کا تاج میں نے پہنا ہے اپنے کام کے حوالے سے، ایز اے رائٹر، ایز اے ڈائریکٹر. اور آج بھی الحمدللہ کہ جتنے بھی اس وقت کراچی میں ایکٹ کر رہے ہیں تھیٹر کے حوالے سے، کچھ ٹی وی پہ چلے گئے ہیں، کچھ مختلف چینلوں پہ چلے گئے ہیں، کچھ انڈیا چلے گئے تھے، نام کمایا. تو بے شمار لوگ میرے پاس کام کر چکے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو انٹروڈکشن بھی کرایا خود ہی. بے شمار. بھائی یوں سمجھ لیں کہ معین اختر کے علاوہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے، جن کا نام تھا وہ فیلڈ چھوڑ گئے ہیں، کچھ کبھی کبھی کرتے ہیں، ان تمام لوگوں نے میرے پاس کام کیا. لیاقت سولجر نے کیا، عمر شریف نے کیا، آفتاب عالم نے کیا، میں کہتا ہوں علی حسن، عرفان ملک نے کیا. جتنے بھی اس وقت پبلک جن کو پسند کرتی ہے سب نے میرے پاس کام کیا. جب وہ نئے تھے تو سب میرے پاس کام کرتے تھے الحمدللہ. اچھا، آپ کا یہ جو نام جو ہے جمیل راہی، جو اتنا وہ ہے نام آپ کا، تو کیا آپ نے کوئی سلطان راہی سے مانوس ہو کے راہی رکھا تھا، یا آپ کا کچھ اور خاندانی نام ہے، کیا ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. یہ بات مجھ سے سوال لوگ کرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ لڑک پن کا دور تھا، شوق تھا، لاہور انڈسٹری میں جانا آنا تھا، اور اس زمانے میں لاہور انڈسٹری کا بڑا عروج تھا، بہت عروج تھا. تو جس طرح میرے ساتھ تو خیر سپورٹ تھی اپنے فیملی کی، کیونکہ میرے ماموں سپر ڈائریکٹر تھے فلموں کے. تو میں بڑی عزت سے مجھے لوگ بلاتے تھے، بٹھاتے تھے. کہیں میں کسی گیدرنگ میں چلا بھی جاؤں تو بھگاتے نہیں تھے کہ نہیں یہ فلاں کا بھانجا ہے. لیکن مجھ میں شروع سے ایک عادت تھی کہ میں جس گیدرنگ میں بھی جاتا تھا وہاں کی بری باتوں کو چھوڑ کے اچھی باتوں کو اپناتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میں چل رہا ہوں الحمدللہ، کام کر رہا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے، بھائیوں کی دعا ہے، بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ صحت بھی ہے. اللہ نے بچے بھی بڑے کر دیے اسی کمائی سے، بچوں کو پڑھایا بھی اسی کمائی سے، بیٹیوں کی شادیاں بھی کی اسی کمائی سے، بیٹوں کی شادیاں کی، ان کو روزگار سے لگایا، کاروبار سے لگایا، اور ان کو ہنر سکھایا اسی کمائی سے. آج الحمدللہ میں اپنی لائف سے مطمئن ہوں. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی بہت اچھی دی، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی بہت اچھے دیے. میں دعا کرتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو دے اس دور میں. آپ دیکھیں کیسا دور چل رہا ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اپنی فیملی سے بڑا مطمئن ہوں اور اپنی لائف سے بہت مطمئن ہوں. ہاں یہ شوبز کا جہاں تک یہ ایک ٹینشن کا کام ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے استاد سے سیکھتے تھے اور پتہ لگتا تھا کہ استادوں کی خدمت کیا ہوتی ہے، کام کس طرح حاصل ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح لوگ ترقی کرتے ہیں. آج کل بڑی آسانی ہے.
آج کل ہر لڑکا ہر بچی جو ہے وہ بھاگ گلیمر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، بہت جلدی ایکٹر بن جاتے ہیں، گھر میں ٹی وی ڈرامے دیکھے، ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھی، ایکٹر بن گئے لوگ، لیکن انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے اچھا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک اور بھی ہے کہ میں آج تک ایک بات سمجھ نہیں پایا کہ جب کوئی نیا بچہ آتا ہے یا کوئی نئی بچی آتی ہے تو ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح سینے پہ لگا کے کام سکھاتے ہیں۔ جب ہم ان کو کام سکھا دیتے ہیں، جب وہ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ باتیں تو اللہ پہ، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جمیل راہی صاحب، ہم تو آپ کو بچپن سے اسی شعبے میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ کراچی کا میرے خیال سے کوئی ایسا تھیٹر نہیں ہے جہاں آپ نے شو نہیں کیا ہو، تو آپ تھوڑا سا وہ کراچی کے کون کون سے تھیٹروں کے اندر آپ کے شو چلتے رہے اور بڑے کامیابی سے آپ نے وہاں ڈرامے چلائے، ان تھیٹروں کے کراچی کے ذرا نام بتا دیں، اور اس میں سے کچھ بچے ہیں یا ختم بھی ہو گئے؟ ایک کراچی کیا، میں تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں تھیٹر ہے، جب نہیں بھی ہوتے تھے اس وقت بھی میں وہاں کام کرتا تھا۔ لاہور میں اس زمانے میں لاہور میں تھیٹر نہیں تھے، ایک وابڈا تھا اور ایک پنجاب تھیٹر تھا، پنجاب آرٹ کونسل۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں بھی میں تھیٹر کرتا تھا، اور آج بھی الحمدللہ میں تھیٹر کرتا ہوں۔ تو آج تو پنجاب میں بے شمار تھیٹر ہیں، اتنے سندھ میں نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں تھیٹر کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں گورنمنٹ کی سپورٹ، دوسری بات یہ ہے کہ فنکاروں کی اپنی سپورٹ۔ وہاں فنکار اپنے تھیٹر کے لیے، اپنی روزی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی روزی کو بچاتے ہیں۔ اگر کوئی تھیٹر، بلکہ وہاں تو اب تھیٹر ملتا ہی نہیں ہے، اتنے تھیٹر ہیں وہاں، ہر سینما وہاں تھیٹر ہو گیا پورے پنجاب میں، اور ٹھیک ٹھاک بزنس ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ کما رہے ہیں۔ کراچی میں آدم جی آڈیٹوریم تھا، اس سے پہلے کیٹرک ہال تھا، اس سے پہلے خالد جناح ہال تھا، اس سے پہلے تھیوسیکل ہال تھا۔ اچھا دوسری بات، یہاں پر کراچی آڈیٹوریم تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، شادی ہال بن گئے۔ اور اب یوں سمجھ لیں ایک ریکس سینما تھا، پھر بعد میں ہاشو آڈیٹوریم بن گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ریو سینما تھا، ریو تھیٹر بنا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح امبر تھا، امبر سینما تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب رہ دے کر ایک آرٹس کونسل، فلیٹ کلب، نیوی کلب تھا، وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ ڈرامے کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انویسٹر انویسٹ نہیں کرتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملیاں گھروں سے نہیں نکلتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 30 سال، 20 سال، 25 سال لوگ گھروں سے نہیں نکلے ڈر خوف کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہمارے تھیٹر بالکل فیل ہو گئے۔ تو ظاہر مالکان آڈیٹوریم بند کر دیں گے، شادی ہال کھول لیں گے، مارکیٹیں بنا لیں گے، اپارٹمنٹ بنا لیں گے، اور وہ یہی ہوا۔ تو اب رہ کر ایک آرٹس کونسل آف پاکستان ہے، اور آرٹس کونسل آف پاکستان بھی اس وقت سے عروج پر ہے بھائی، اس وقت سے فنکار آزادی سے کام کر رہے ہیں، اس وقت سے فنکاروں پر چہرے پر رونق ہے جب سے محمد احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل میں آئے۔ محمد احمد شاہ صاحب نے 12-14 سال سے الیکشن جیت رہے ہیں بھائی، اور یوں سمجھ لیں ایک طرح سے وہ اناپوز جیتتے ہیں۔ ان کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ شخص پریکٹیکل آدمی ہے، اس شخص نے فن لطیفہ میں جتنے شعبے ہیں سب کی سپورٹ کی ہے۔ وہ خود جا کر ڈونیشن لیتا ہے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے آرٹس کونسل کے لیے، اور وہ آرٹ کونسل کو اس نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اتنا پروان چڑھایا ہے، آج اتنا پروان چڑھایا ہے کہ دنیا میں اس آرٹس کونسل کا نام اور مقام ہے، اور لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ممبر ہوتے تھے آرٹ کونسل کی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، آج آرٹس کونسل کے ممبر کی ایک عزت ہے، ایک ویلیو ہے، ایک وقار ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جیسے آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، اور ان کی محنت ہے، اسی طرح کا کوئی اور بندہ بھی آ جائے تو شاہ صاحب کے ساتھ بازو ملا کر کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے فنکار
کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی ان کے چہروں پر اداسیاں نہ ہوں، کبھی وہ اپنے کچن پرابلم میں نہ ہوں. لیکن آج بھی الحمدللہ ہے، آج بھی الحمدللہ کرونا کے دوران احمد شاہ صاحب نے نہ صرف فنکاروں کو بلکہ ٹیکنیشین جتنے بھی لوگ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں سب کی سپورٹ کی، راشن بانٹا، سب کو فون کیے اور پیسے بھی دیے. سب سے بڑی بات ہے سب کو چیک دیے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ابھی حال ہی میں فنکاروں کے لیے ایک ڈرامہ فیسٹیول کرایا اور ایک فیسٹیول چل رہا ہے، 2 فیسٹیول کرائے، ایک تھیٹر فیسٹیول، ایک عوامی تھیٹر فیسٹیول. اور اب میں کہتا ہوں کہ اتنی عوام آئی، 2000 کیپیسٹی میں اتنے ہی لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے، پولیس کو اور رینجرز کو بلانا پڑتا تھا. اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ محمد احمد شاہ کو اور صحت دے، تندرستی دے. اور محمد احمد شاہ کا نام ایک ایسا نام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی بے ضمیر آدمی ہوگا جو اس کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھتا ہوگا. تو بڑا کردار کا بھی، نام کا بھی، عزت کا بھی اللہ نے اس کو بڑی عزت دی، اور کام کے حوالے سے اللہ نے اس کو بڑی دعائیں اس شخص کے ساتھ. تو باقی میں مطمئن ہوں اپنی لائف سے شوبز میں. اور اونچ نیچ آتی ہے، دکھ تکلیف ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو فیس کرنا چاہیے، حالات سے لڑنا چاہیے، کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کام آتا ہے اور آپ ثابت قدم ہیں تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ میں آج 50 سال ہونے والے ہیں مجھے اس فیلڈ میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں. 71 سے میں ڈائریکٹر تھا، آج بھی رائٹر ڈائریکٹر ہوں، اور آج بھی ایکٹر ہوں. اگر کوئی آرٹسٹ نہیں آتا تو میں آن دا اسپاٹ وہ کریکٹر خود کرتا ہوں. میں اور اس سے زیادہ جمیل رائی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہمارے اس چینل کے لیے. BLI بزنس لنک انٹرنیشنل جو ہے ہمارا اس میں ہم نے بہت لوگوں سے گفتگو کی ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے ہمارے دیکھنے والوں کو انشاءاللہ یہ بھی محظوظ ہوں گے اور ایک نئی چیز پتہ چلے گی، جو آپ نے بہت ساری اپنی قیمتی معلومات ہمیں دی ہیں. بہت شکریہ.